بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آپ کی پوری فلم انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری جو بزنس کرتے ہیں، پوری مارکیٹنگ کی فیلڈ انسان کی اس فطرت سے چلتی ہے، اور اسی فطرت سے شیطان کھیلتا ہے، اسی فطرت سے دجالی نظام والے ہیں کہ دیکھیے ہمیں کتنی زحمت لگتی ہے کسی بچے کو نمازی بنانے میں، انہیں کتنی زحمت لگتی ہے کسی بچے کو سنیما تک لانے میں، مجھے کتنی زحمت لگتی ہے ایک بندے خدا کو خدا سے ملانے میں، اور انہیں کتنی زحمت لگتی ہے کسی کو شیطان سے ملانے میں۔ تو کون سکسیسفل ہے، میں یا وہ؟ تو آج ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو دشمن خدا زیادہ سکسیسفل ہے، کیونکہ ایک مولانا کتنے لوگوں کو مومن بناتا ہے، اور ایک فلم، ایک ٹی وی، ایک ڈرامہ، ایک سنیما کتنے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے۔ اور خدا خود قرآن میں کہتا ہے اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یعقلون، لہم قلوب لا یفقہون، دل ہیں سوچتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں۔ کبھی کا اولئک وقر فی آذانہم، بعض لوگوں کی مثال ایسے ہے جیسے ان کے کانوں میں کنکر ڈال دیے گئے ہیں، اللہ بلا تو رہا ہے پر گویا سن نہیں رہے ہیں۔ تو آج خریدار خدا کے زیادہ ہیں یا خریدار شیطان کے زیادہ ہیں؟ کس کی مارکیٹ زیادہ گرم ہے؟ شیطانی مارکیٹ۔ اور واقعاً اگر اس حال میں آج قیامت ہو جائے تو جنت تو خالی ہوگی، جہنم میں پری بکنگ کرنی پڑے گی۔ اکثر تو کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم چلے جائیں گے۔ شاید جہنم تبھی حل من مزید، حل من مزید، لیکن اب شاید حل من مزید کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑے اسے، کیونکہ اگر 1 ارب لوگ دنیا میں ہیں تو پورا چائنا خدا کو نہیں مانتا، پورا ویسٹرن ورلڈ آپ دیکھ لیں خدا کو نہیں مانتا، اور جو مسلمان ملک ہیں اور وہ جس طرح خدا کو مان رہے ہیں تو وہ الامان والحفیظ ہے کہ خدا کو ایسے مسلمان چاہیے۔ تو شیطان کا بازار گرم ہے، لیکن کس طرح گرم ہے؟ تو کہیں نہ کہیں ہم ناکام رہے۔ کیوں ناکام رہے؟ کیونکہ ہم نے ظواہر اسلام کو لیا اور اسلام کی روح کو ہم نے نہیں لیا۔ کہ بارہا کہہ چکا کہ کبھی بھی مکتب تشیع میں حفظ قرآن نہیں تھا، لیکن آپ دیکھتے ہیں ہمارے بھائیوں اہل سنت کے یہاں حفظ قرآن پہ بڑا زور ہوتا ہے۔ اب اس کا سب سے بڑا ریزن تراویح بھی ہے، کہ 8 دن میں، 10 دن میں، 12 دن میں، 6 دن میں قرآن پورا کرنا ہوتا ہے، تو ظاہر حافظ چاہیے، تو حافظ بنانا شروع کر دیے۔ لیکن پھر وہ جس طرح قرآن پڑھتے ہیں نہ ان کو خود سمجھ میں آتا ہے، نہ پیچھے کھڑے ہوئوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ گاڑی بھی چلتی ہے تو اس کی کوئی اسپیڈ ہوتی ہے۔ اب ہائی وے پہ گاڑی چلائیں تو کہتے ہیں بھائی کم از کم 120 میکسیمم ہے، بعض کنٹری میں 100 ہے، لیکن یہ جب جس اسپیڈ سے یہ قرآن پڑھتے ہیں تو کوئی 400 کی اسپیڈ پہ جاتے ہیں، کہ بالکل سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ میں نے کیا پورا کرنا ہے؟ قرآن پورا کرنا ہے۔ قرآن سمجھنا ہے کہ نہیں، اس سے میرا مطلب نہیں ہے۔ بسم اللہ کا بے سمجھ میں آتا ہے اور آخر میں وَلَضَّالِّينَ سمجھ میں آتا ہے، بیچ میں کیا پڑھا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہ وہ امت کا طبقہ تھا جس نے اپنی پوری امت کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج تراویح ایک فیسٹیول کی طرح بن گیا، اور یہی چیز ہمارے اندر آ رہی ہے۔ آج محرم بعض کنٹریز میں فیسٹیول بن چکا ہے، کہ 10 دن ہے، میں نے مجلس میں جانا ہے، 30 منٹ کی مجلس، 40 منٹ کی مجلس، 10 منٹ کا ماتم، 2 منٹ کا نوحہ کر کے پھر میں کہاں چلا گیا؟ باہر چلا گیا۔ ترکی کے مسلمانوں کا حال دیکھیں، صبح سے شام تک روزہ جب افطاری کرتے ہیں پھر اس میں شراب بھی پی رہے ہیں۔ نہ نمازوں میں وہ روحانیت ہے، نہ ذکر میں وہ روحانیت ہے، کیونکہ ہم نے اصل جو اسپریچول، جو اصل اس کی چیز تھی، اسے ہم نے کیا کر دیا؟ چھین لیا۔ اب صرف ظاہر ہمارے پاس باقی ہے، پھر ہمارے بیچ اور ہندوؤں کے بیچ میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا، کیونکہ عبادت بت پرستی کا نام نہیں ہے۔ عبادت بندے کو خدا سے تب ملاتی ہے جب اس کے اندر معرفت اور اس کے اندر روح عبادت پائی جائے۔ تبھی رسول نے فرمایا بعض لوگوں کی نمازیں لفظ ہے، کوے والی نماز ہے، کہ جس طرح کوا چونچ لگاتا ہے زمین پہ، اسی طرح یہ سجدے کر تو رہا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ میں کس کی دربار میں کھڑا ہوں اور کسے سجدہ کر رہا ہوں، اور سجدے کرنے کا مقصد کیا تھا، ہدف عبادت کیا تھا۔ پھر مسلمان نہیں، یہ بت پرست ہے۔
اگر میری نماز خدا سے نہیں ملا رہی یہ بت پرستی ہے، اگر میرا روزہ مجھے خدا سے نہیں ملا رہا یہ بت پرستی ہے۔ محنت زحمت تو پھر سارے مکاتب کرتے ہیں۔ اگر آپ ماتم کرتے ہو، عزاداری کرتے ہو کہ مولانا میں نے اتنے $1000 مجلس میں ڈونیشن دیا، اتنی مسجد کو ڈونیشن دی، تو جا کے دیکھیے وہ مندروں میں کتنی ڈونیشن دیتے ہیں، بلینس میں ڈونیشن دی جاتی ہے۔ ایک کالا پتھر ہے، اس پہ کتنا دودھ گراتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، 100 لیٹرز دودھ ایک پتھر پہ گرایا جاتا ہے۔ اگر آپ نظر و نیاز کرتے ہو، وہ بھی اپنے مکتب میں نظر و نیاز کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میرا نظر و نیاز، میری عبادتیں مجھے خدا سے ملا رہی ہیں یا نہیں ملا رہی؟ جب تک اس کنہ عبادت تک نہ پہنچو، تبھی ہمارے یہاں کبھی بھی حفظ قرآن کی ترغیب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہے تفہیم القرآن، فہم القرآن، قرآن سمجھو۔ رسول خدا بیٹھے تھے، ایک عرب بدو آیا، کہا اے محمد میں نے واپس جانا ہے، وقت نہیں، ٹائم نہیں، 5 منٹ ہیں، مجھے دین اسلام پڑھاؤ بھی سکھاؤ بھی۔ آج کوئی مومن آئے نا مولوی کو کہے کہ مولوی صاحب 5 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں ہے، مجھے دین اسلام سمجھاؤ، تو ہم کہیں گے بھائی لوگ 1 گھنٹے میں نہیں سمجھتے اور 5 منٹ میں سمجھانا ہے۔ لیکن یہ رحمت للعالمین ہے، یہ مصطفیٰ ہے، ان کو 5 منٹ بھی ملیں تو کسی بندے کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے۔ قرآن کی چھوٹی سی آیت پڑھی، مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومثقال ذرۃ شرا یرہ، فرمایا جو خیر کا ذرہ بھی کرے گا آخرت میں دیکھے گا، جو شر کا ذرہ بھی کرے گا، برائی کا ذرہ بھی کرے گا، وہ آخرت میں دیکھے گا۔ اس نے کہا میں پورا دین اسلام سمجھ گیا، یہ لے کے واپس گیا۔ نبی نے فرمایا جب آیا تھا تو جاہل تھا، جب جا رہا ہے تو عالم بن کے جا رہا ہے۔ ہاں، کبھی کبھی ایک حرف آپ کی زندگی کو بدل دیتا ہے، کبھی کبھی ایک لفظ آپ کی زندگی کی پوری جہت کو، کبھی کبھی ایک اچھے انسان کی ملاقات آپ کی زندگی کو بدل دیتی ہے کہ بھائی میں اتنے سال کس وہم و گمان میں اصل راہ تو یہ ہے جس پہ میں نے زندگی گزارنی ہے۔ تو ہمارے یہاں تھا فہم القرآن۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے بچوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو پھر شیعوں نے اتنے حافظ کیوں بنائے؟ ہمارے پاس بھی تو ہے نا، ایران میں چلے جائیں 2,500 ہزار 3,000 ہزار حفاظ قرآن۔ کیونکہ ہم شیعوں پر کچھ متعصب طبقوں نے ایک الزام لگایا کہ بھائی شیعوں کو فلاں فلاں کی بد دعا ہے، لہذا شیعوں میں حافظ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہم نے ان کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور ہم نے تاریخ مسلمان میں 4 سال کا بچہ حافظ بنا کر دکھایا۔ یہ آج تک چیلنج کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا، یعنی پورے مسلمان جو 1 ارب مسلمان ان کو بتائیں آپ 4 سال کا بچہ کوئی حافظ قرآن بن گیا، کیونکہ ہم نے چیلنج ایکسیپٹ کیا بھائی اگر ہم حفظ کرنے پر آئیں تو ہمارے 4 سال کے بچے بھی حافظ قرآن بن سکتے ہیں۔ ہمارا مقصد حفظ نہیں تھا، ہمارا مقصد تھا فہم القرآن۔ قرآن پڑھو تو قرآن کو سمجھو، کہ قرآن کہے کہ جو ایک انسان کو قتل کرے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، قرآن کہے جو ظلم کرے اس پہ اللہ کی لعنت ہے، لیکن تم یہی قرآن پڑھنے کے بعد جس نے قتل کیا تو کہو قاتل بھی جنت میں مقتول بھی جنت۔ آج مفتی صاحب کو بولو یزید پہ لعنت بھیجو تو گھبرا جاتے ہیں، بھائی ہم نہیں بھیجیں گے، اللہ کا معاملہ ہے، قیامت میں دیکھا جائے گا۔ اور قرآن میں پڑھ رہا ہے کہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، اللہ کی ظالموں پہ لعنت ہے، لیکن یہ کہنے کے لیے جرت نہیں ہے اس کو کہ یزید کیا تھا؟ ظالم تھا۔ امیر المومنین کے دشمن کیا تھے؟ ظالم تھے۔ لیکن آپ کو یہ جرت ہے، آپ کا 7 سال کا بچہ بھی ہوگا نا، اس سے پوچھو یزید پہ لعنت کر سکتے کہ نہیں؟ میں نے کہا پوچھو گے وہ 3-4 بھیج کے بتا دے گا۔ ہاں، یہ ٹریننگ، یہ تعلیم کہاں سے ملی؟ فرش عزائے حسین ابن علی سے ملی، کیونکہ یہاں ذہن بنائے جاتے ہیں، یہاں برینز تیار کیے جاتے ہیں، یہاں فہم القرآن سمجھایا جاتا ہے۔ ہم نے چیلنج ایکسیپٹ کیا، یوٹیوب پہ چلے جائیں، محمد حسین طبائی، ہاں 4 سالہ بچہ حافظ قرآن، اور ان کے والد بزرگوار جب یہ حافظ بنا تو اس کو کہاں لے کر گئے؟ سعودی عرب لے کر گئے، کیونکہ الزامات وہاں سے آ رہے تھے نا شیعوں میں حافظ نہیں ہوتا، تو بچہ بھی کہاں لے کر گئے؟ سعودی عرب لے کر گئے۔ اور وہاں جتنے عرب بیٹھے تھے اس کے بچے سے سوال کرتے تھے، یہ جواب پرشن میں نہیں بلکہ قرآن کی آیتوں سے دیتا تھا کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے، وہ قرآن کی آیت پڑھتا تھا، وہ بصل والی اور پیاز والی اور عدس والی۔ تو اس کے والد کہتے ہیں عرب خوشی کے مارے پاگل ہو گئے تھے، 4 سال کا بچہ لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا اور حافظ قرآن ہے۔
اور اعزازاً اس کو شاید آکسفورڈ یا کیمبرج یونیورسٹی نے اعزازی پی ایچ ڈی اس بچے کو دی، جو 4 سال میں اس نے حافظ قرآن بنا۔ یہ شاید ہسٹری کا پہلا بچہ ہو جس کو 4 ایئرز یا 5 ایئرز میں کیا ملی ہے، پی ایچ ڈی کی ڈگری اس کو ملی۔ اس کے والد کہتے ہیں جب سعودی عرب سے واپس آ رہے تھے اتنے ٹوائز اور اتنے کھلونے میرے بچے کو دیے گئے، اور کہتے میں نے اپنے بچے سے پوچھا بیٹا اتنے کھلونے ملیں؟ کہتے اگر سارے کھلونے لاتا، ٹوائز لاتا تو پورا جہاز مجھے الگ سے بک کرنا پڑتا۔ تو میرے بچے نے کہا کہ بابا میں ان کا ماننے والا ہوں جن کو کھلونوں سے کھیلنے کی عادت نہیں ہے۔ یہ فہم القرآن، اسی قوم سے پھر خمینی بن کے مطہری اور شریعتی جیسے جوان، اور شہید قاسم جیسے، اور شہید حسینی جیسے لوگ جنم لیتے ہیں، شہید سبط جعفر جیسے لوگ جنم لیتے ہیں، کیونکہ یہاں کیا بنایا جاتا ہے، فہم بنایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں رٹا نہیں ہے، ہمارے ہاں طوطا پروری نہیں ہے، ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں، اور تبھی معصوم فرماتے ہیں کہ انسان اگر خدا تک پہنچنا ہے پہلے اپنے آپ تک پہنچ، پہلے اپنے آپ کو پہچان۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔